السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کا حکمران چننے کے لیے وقت کے نیک ترین لوگ، برگزیدہ ترین لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنے درمیان موجود متقی ترین شخص کا انتخاب کرتے تھے کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا جائے، مقرر کیا جائے، تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق لوگوں کے اوپر احکامات کو نافذ کر سکے۔ اور پھر دنیا تاریخ نے دیکھا کہ کسی نے منتخب کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر صدیق اکبر نے خلافت کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیا۔ پھر وقت آیا کہ متقی لوگوں نے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں نے تقوی کی بنیاد پہ مقرر کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف قائم کیا اور فاروق اعظم کا لقب حاصل کیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ متقی لوگوں میں سے عثمان غنی کا انتخاب ہوا، پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ اسی انداز سے جب کسی حکمران کی ضرورت پڑتی تو لوگ اپنے درمیان موجود سب سے متقی شخص کا انتخاب کرتے تھے، اور اسی بنیاد پہ اسلام اس پوری دنیا کے اندر پھیلا، نافذ ہوا، اور لوگوں کی نظروں میں اسلام کا ایک مقام بنا کہ ان کا حکمران اتنا برگزیدہ ہوتا، اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا، اتنا شریعت کا پابند ہوتا کہ لوگوں پہ اس کو اسلام نافذ کرتے ہوئے کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی۔ اور ایک وقت آج ہے کہ جب ہم اپنا حکمران ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو دنیاوی طور پہ بڑا ہی طاقتور سمجھا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا حکمران چاہیے کہ جو ہماری ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، ہمارے لیے سڑکیں بنوا سکے، روڈ بنوا سکے، نالیاں بنوا سکے، یا ہمارا انتخاب وہ شخص ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے ہاسپٹل بنا سکے، ہمارے لیے روزگار مہیا کر سکے، ہمارے لیے لنگر خانے کھول سکے۔ ہماری نظریں صرف اور صرف اس دنیا کے مال و متاع کی طرف رہ گئی۔ میرے بھائیو، جب تک ہم انتخاب کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم پہ ایسے ہی لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو ہمیں اس دنیا کی چیزوں کا لالچ دے کر ہماری دنیا اور آخرت برباد کرتے رہیں گے۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ لوگوں، ووٹ دینا، کسی کا انتخاب کرنا ووٹ کے ذریعے ایک قسم کی یہ سفارش ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کل یعنی 8 فروری کو، ہم سب حاضر ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ جناب جس انسان کے حق میں ووٹ ڈالنے لگا ہوں یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ تو ووٹ ڈالنے سے پہلے قرآن کی اس آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جس نے سفارش کی اچھا کام کرنے والے کی، اچھے انسان کی، اچھے عمل کی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس کی یہ سفارش کرتا ہے اس کو تو جو فائدہ حاصل ہوگا سو ہوگا، اس سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جس نے کسی برے کام کی سفارش کی اس کا وہ حقدار بنے گا جس کی اس نے سفارش کی۔ اگر برائی کی طرف ہمارا ووٹ جائے گا، کسی گناہ کرنے والے انسان کی طرف ہمارا ووٹ جائے گا، چاہے ہم گناہ کریں یا نہ کریں، لیکن قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ موجود ہوں گے۔ نیک کام کرنے والا متقی انسان کی سفارش کریں گے، اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، تو دنیا کے اندر چاہے ہمیں کوئی زیادہ فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، مگر قیامت والے دن اگر اس متقی انسان نے کوئی نیکیاں کی ہوں گی تو ان کے اندر ہمارا حصہ موجود ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے کسی ایسے انسان کو ووٹ ڈالا جو گناہگار ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، اور اس کے جو زندگی کے معاملات ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، قیامت والے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہمارے نامہ اعمال میں شراب نوشی کا گناہ موجود ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں بے حیائی کا گناہ موجود ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں لوگوں کے حقوق کھانے کا گناہ موجود ہوگا۔ ہم نے کیے نہیں ہوں گے، لیکن 8 فروری کو ہم نے ایسے انسان کی حمایت اور سفارش کی ہوگی کہ جس کے اندر یہ سارے گناہ موجود ہیں۔
تو ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں ایسے گناہ پائے جائیں جو ہم نے نہیں کیے۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے اس بات کی فکر ضرور رکھیں، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے اچھائی کے لیے سفارش کی اسے اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جس نے برے انسان اور برائی کے لیے سفارش کی اس کو بھی اس کا حصہ قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ تو ووٹ کا انتخاب اپنے ووٹ کے انتخاب کے ذریعے ایسے انسان کا انتخاب کریں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، تاکہ اللہ کے دربار میں جس دن ہم حاضر ہوں ہمارے نامہ اعمال میں گناہ موجود نہ ہوں بلکہ نیکیاں موجود ہوں۔ ووٹ کا انتخاب کیجئے ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔